يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. اے لوگو جو اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ وَلَا يَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔ اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ہم زمین میں اقتدار بخشے تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ پھر بعد میں لوگ بدل گئے اور آپس کے اختلاف نے ان کو جہاد کے معاملہ میں تساہل اور قائلی کا شکار کر دیا۔ رات اور دنیاوی عیش و عشرت کو ترجیح دی جانے لگی، جس کی وجہ سے مسلم معاشرہ میں ہر قسم کی برائیاں اور منکرات نے سر اٹھایا، اور انہی سے وہی محفوظ رہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے محفوظ رکھا۔ پھر پیدائشی عمل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بھی بدل ڈالی اور دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، حامیم سجدہ، جس کا ترجمہ ہے تیرا رب بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ اللہ کسی قوم کی حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتے۔ اردو کے شاعر مولانا حال نے اس مفہوم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، اور نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، پس تمام مسلمانوں پر عوامی اور حکومتی سطح پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کریں اور صرف اسی کی مخلصانہ عبادت کریں۔ اللہ کے فرائض کی ادائیگی، مہمات سے اجتناب اور باہمی سلسلہ میں ایک دوسرے سے تعاون تلقین کرنے میں ان سے جو کوتاہیاں اور غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ان سے برگاہ الہی میں توبہ استغفار کریں۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ شریعت اور قوانین کو نافذ کیا جائے، ہر معاملہ میں شریعت کی حکمرانی کو بحال کیا جائے، اللہ کی شریعت کے مخالف تمام عدلی قوانین کو معطل کیا جائے، اور فیصلہ طلبی کے لیے ان کی طرف ہرگز رجوع نہ کیا جائے۔ تمام مسلم عوام کو اللہ کی شریعت کا پابند بنایا جائے۔ نیز علماء کرام پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو دین کے صحیح تعلیمات سے آشنا کریں اور ان کے اندر اسلامی شعور بیدار کریں، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کریں اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں اور ایک کام کو بھی اس پر ہی مادہ کریں۔ اس کے ساتھ یہ امر نہایت ضروری ہے کہ تہذیب پسند
نظریات افکار جیسے اشراقیات واسط اعظم قومیت اور اس کے علاوہ دوسرے شریعت کے مخالف افکار مذاہب کا اللہ کما کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے، یہی وہ واحد طریقہ ہے جس کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت اظہار کو بہتر بنائے گا، ان کے متاع گم گشتہ ان کو واپس لوٹا دے گا، دشمنوں پر غلبہ عطا کر کے ان کی عظمت رفتہ سے دوبارہ ان کو سرفراز فرمائے گا، زمین پر ان کو غلبہ ہی ممکن نصیب کرے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس سے بڑھ کر راست گو اور کون ہوگا، فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ روم کی آیتیں، اور ہم پر یہ حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم آمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں، وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، ان کے لیے اس کے دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا، ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا، بس وہ میری بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الشَّهِيدُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمْ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب وہ کھڑے ہوں گے، جب ظالموں کی معذرت کچھ بھی فائدہ